پارے کے آغاز میں کسی کی برائی کی تشہیر نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ پارے کے اختتام پہ تنہائی میں عبادت کرنے والے اور تواضع اختیار کرنے والے عیسائی علماؤں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ ایک عالم ربانی، ایک داعی، ایک مربی، ایک مزکی کا یہی طرز ہونا چاہیے کہ وہ تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ اصلاح کے نام پر کسی کی برائی کی اعلانیہ تشہیر کرنا اسے دین سے متنفر کرنا ہے۔ آئے دیکھیے اس پارے کی روشنی میں ایک عالم ربانی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سی وہ خامیاں ہیں جن سے ایک عالم اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی نشانی ہے، پہلی خوبی ہے ایک عالم دین کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان اور یقین رکھنے والا ہو۔ عالم دین اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 میں ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، تو وہ رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی تفریق والا معاملہ نہیں کرتے۔ تفریق سے مراد کہ ایک رسول کو اتنا زیادہ اونچا لے جانا کہ دوسرے رسول کی تحقیر ہو، دوسرے رسول کو کم سمجھ رہے ہو، تو فرمایا کہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی خوبی ہے ایک عالم دین کی کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور تمام رسولوں کی وہ عزت کرتا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی وہ نفی نہیں کرتا۔ اور دوسری خوبی ایک عالم دین کی وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 میں ارشاد ربانی ہے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں ہم ان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ہو اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا ہو۔ اور تیسری خوبی ایک عالم دین میں جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو یہ تیسری خوبی ایک عالم دین میں جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے وعدوں کا پاسدار ہو۔ چوتھی خوبی وہ یہ کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ پانچویں خوبی طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ایڑیوں تک دھو لو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں پانچویں خوبی بیان کی گئی ہے کہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو۔ چھٹی خوبی عدل اور انصاف کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے، اعدلوا، تم عدل کرو، اور اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ساتویں خوبی دل میں خوف خداوندی رکھنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آٹھویں خوبی رب کا قرب تلاش کرنے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور تم وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے کی 3 قسمیں وہ جائز ہے،
کسی زندہ سے دعا کروانا، نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ طلب کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو اسماء الحسنی ہے ان کے ذریعے اللہ کو پکارنا، لیکن کسی مردہ سے وسیلہ حاصل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ 90 خوبی یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے والا نہ ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ گٹھ جوڑ کریں گے۔ لا یألونکم خبالا، دوسرے مقام پر کیا فرمایا کہ وہ تمہیں تباہ کرنے میں کسی قسم کا کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرمایا کہ 90 خوبی ایک عالم دین میں یہ ہونی چاہیے تو یہود و نصارہ سے وہ دوستی کرنے والا نہ ہو، اور 10ویں خوبی حق بات پہچاننے والا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ایمان اے رسول تم پہنچاؤ اس چیز کو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف پہنچایا ہے۔ تو اس آیت میں کیا ہے، حق پہنچانے والا ہو، تبلیغ کرنے والا ہو۔ تو یہ 10 وہ چیزیں ہیں، 10 وہ اوصاف ہے جو ایک عالم دین کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ 10 خوبیاں ایک عالم دین کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، ان کے برے اوصاف ہیں جن کی وجہ سے نصارہ گمراہ ہوئے اور یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان میں سے نمبر 1، تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ رکھتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مسلمان جو ہے وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، مسلمان سبھی کو مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ تو ان کا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانا ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنا، اور یہودیوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہونے کا پہلا سبب بنا۔ اور نمبر 2، بیجا سوالات کرتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں ارشاد ربانی ہے، فقالوا ارنا اللہ جہرا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، بیجا سوال۔ اور نمبر 3، بہتان بازی کرتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ارشاد ربانی ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وہ اپنے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر جو بہتان انہوں نے باندھا، اس سبب سے وہ گمراہ ہوئے۔ اور نمبر 4، ظلم کرتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 160 میں ارشاد ربانی ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے ظلم کے سبب، جو یہودیوں نے ظلم کیا، ہم نے ان پر حرام کر دیے پاکیزہ چیزیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، بہت زیادہ وہ اللہ کے راستے میں آنے والوں کے درمیان رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ تو نمبر 5، دین میں رکاوٹیں جو ڈالتے ہیں، جو انہوں نے دین میں رکاوٹیں ڈالی، اس وجہ سے بھی عیسائی گمراہ ہوئے اور یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 167 میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہوئے، بہت دور وہ چلے گئے، گمراہی میں بہت دور وہ چلے گئے، وہ بہت آگے نکل گئے۔ اور نمبر 6، وہ دین میں غلو کرتے تھے، اسی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور یہودی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں ارشاد ربانی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تم اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ نمبر 7، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وہ اپنے وعدوں کو توڑتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت برسائی اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نمبر 8،
کلام الہی میں تحریف کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ وہ کلمے میں تحریف کرتے تھے۔ کلمے میں تحریف کی دو قسمیں، ایک تحریف لفظی، ایک تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی کیا ہے کہ لفظ کو بدلنا، تحریف معنوی کیا ہے کہ اس کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، جو اس کو واضح کرتی ہے، اسے جو ہے چھپانا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک مسئلہ لے کر آئے، رجم کا مسئلہ تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لأقضین بینکم بکتاب اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ پھر تورات کہا لاؤ، تورات لائی گئی۔ تورات میں جہاں پر رجم کا حکم تھا، شادی شدہ زنا کرے ان کو رجم کیا جائے، تورات میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس یہودی نے اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عالم دین تھے، یہودیوں کے پہلے عالم تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو کہو اپنا انگلی ہٹاؤ، یہ اپنی انگلی ہٹائے، یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ انگلی رکھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف معنوی ہے۔ تحریف کی دو قسمیں آپ کو بتائی، ایک تحریف لفظی، لفظوں میں رد و بدل کرنا، ایک تحریف معنوی، معنی کے اندر جو ہے رد و بدل کرنا۔ تو یہ یہود و نصارہ کرتے تھے۔ نمبر 9، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا انہوں نے، کتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ربانی ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا انہوں نے یہ کہہ کر کہ یقیناً ان اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ المسیح ابن مریم، اللہ وہی ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو وہی اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہے۔ عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کو گمراہ کر دیا۔ نمبر 10، بزدل تھے یہ لوگ، اس قوم کے اندر بڑی بزدلی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے قالوا یا موسیٰ انا لندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک تم اس بستی میں موجود ہو، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لوگ یہاں پر لڑو، اور جب تم فتح کر لو پھر ہمیں آواز لگانا آئیں گے، لیکن ہم لڑنے نہیں آئیں گے۔ جب فتح ہو جائے پھر ہمیں کہنا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم تو تیار ہو کر داخل ہونے کے لیے آئیں گے، ہم آ کر جہاد نہیں کریں گے، ہم قتال نہیں کریں گے، دشمنوں سے لڑیں گے نہیں۔ تو یہ بزدل قوم تھے، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 11، جاہلیت کو رواج دیتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرتے ہو؟ تو یہ جاہلیت کے طریقوں کو تلاش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے اشخاص ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مبغوض ہے، جن سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے، وہ شخص کہ جو جاہلیت کی کسی سنت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اسلام میں رہ کر جاہلیت کی سنت کو تلاش کرنے والا ہو، تو یقیناً ان 3 اشخاص جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نمبر 12، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں ارشاد ربانی ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل بینہم القردۃ والخنازیر، کہ اللہ نے ان میں سے بعض پر لعنت برسائی، بعض پر اپنا غضب نازل کیا، ان میں سے بعض کو بندر بنا لیا، بعض کے چہرے خنزیر بنا دیے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اتنے سارے اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل کیے؟ اللہ کی لعنت کا ہونا، اللہ کا غضب کا ہونا، ان کے چہروں کا مسخ ہو کر ان کو بندر بنا لینا۔ پھر آپ 9ویں پارے کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر اور مختلف عذاب نازل کیے، ٹڈیوں کا، مینڈک کا، خون کا، اور مختلف قسم کے اللہ نے ان پر عذاب بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے وعبد الطاغوت، یہ طاغوت کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے۔ تو